نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ کہف ہے 15واں سپارے کے اندر۔ یہ اصل میں اصحاب کہف یہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ ایک غار کا واقعہ ہے۔ یہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار میں سے تھے۔ اس وقت رومن امپائر ان کی حکومت تھی، یعنی وہ رومن ایک بادشاہ تھا، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے تفسیر میں کہ ایک دفعہ بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلا اور سارے لوگ ساتھ نکلے بتوں کی پوجا کے لیے۔ تو وہاں پر جب اس نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرو، ان کو اپنا رب مانو، تو ان میں سے 7 لوگ علیحدہ سیپریٹ ہو گئے۔ وہ ہوئے کس طرح؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ پہلے ایک چھپ کر گیا اور جا کر ایک سائیڈ پر کونے میں بیٹھ گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا۔ اب یہ 7 ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 7 سلیپر کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، 7 اصحاب کہف والے لوگ۔ یہ جب اس کونے میں جا کے 7 بیٹھے ایک سائیڈ پر، ایک جگہ پر، اب ادھر وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کروا رہا تھا، تو 7 اب ایک دوسرے سے ڈریں اور بتائیں بھی نہ، پوچھیں بھی نہ کہ ہم کیوں چھپے ہوئے۔ پھر ایک نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ بھائی تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ ہم سے بتوں کی پوجا کرنے کو کہتا ہے، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو 7 پھر مل گئے کہ بھائی ہم سب ہی یہ کام نہیں کر سکتے۔ سارے توحید والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرنے چاہتے تھے۔ پھر 7 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے اپنے اللہ سے ایک دعا کی، جو دعا بڑی مشہور ہے۔ اگر کوئی مشکل میں، پریشانی میں پھنسا ہو اور اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو یہ دعا اصحاب کہف والی مشہور ہے، اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ کہ اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام کے لیے، ہمارے لیے راہیں آسان بنا دے۔ تو یہ دعا کو بھی جو لوگ میری ویڈیو کو سنیں یاد کر لیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف آپ نکالیں گے تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ دعا کی اور ایک غار کے اندر جا کر یہ چھپ گئے۔ اس وقت غار کے اندر جب چھپے تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ان کو سلا دیا۔ یہ غار کے اندر سو گئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کروٹیں بھی بدلواتا تھا۔ قرآن میں فرماتے ہیں میں ان کی کروٹیں بھی بدلواتا تھا۔ اور یہ 7 لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک ان کا 8واں کتا تھا۔ کتا جو تھا اللہ رب العزت نے اس کو غار کے دہانے پر سلا دیا، اور وہ اتنا دہشتناک اور خوفناک تھا کہ پہلے تو اس غار کی طرف آتا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی آتا تو وہ کتا سامنے سویا ہوتا تھا اور لگ ایسے رہا ہوتا تھا جیسے وہ جاگ رہا ہے، یعنی شاید آنکھیں کھلی ہوں گی اور وہ ایسے لیٹا ہوگا، تو اس غار کی طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ 309 سال، قرآن میں آتا ہے 309 سال تک وہاں پر سوئے رہے۔ وہ اس وقت کا بادشاہ، انہوں نے تختیاں اس وقت لگوا دی، ان کے نام لکھوا دیے کہ ان کو جہاں پکڑو ان کو سزائے موت ہوگی، سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ جب یہ لڑکے وہاں سے 7 سلیپر وہاں سے بھاگے تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو ایک دفعہ پکڑ لیا تھا اور ان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم مجھے رب مانتے ہو یا پھر تم کسی اور کو مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دو، ہمیں موقع دو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہیں رب مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر وہاں سے یہ بھاگے تھے۔
تو ان شارٹ یہ کہ یہ 309 سال تک اس غار میں رہے، اور اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، اس غار کے اندر جب لیٹے تھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ان کے اوپر سورج کی روشنی بھی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ یعنی وہ اصل میں وہ کچھ غار کا دہنا، غار کا منہ اس طرح تھا کہ وہاں پر سورج ڈائریکٹ اپنی روشنی نہیں ڈال سکتا تھا، انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی آتی تھی، انڈائریکٹلی وہاں پر مطلب سایہ روشنی آتی تھی، ڈائریکٹ روشنی نہیں آتی تھی۔ اگر ڈائریکٹ آتی تو وہ ان کی اوپر پڑتی، تو ایسے تھوڑی سی روشنی آتی تھی۔ یہ آج کل بھی کچھ لوگ بلڈنگز بناتے ہیں باہر کے علاقوں میں، تو وہ اس طرح کی بناتے ہیں کہ ڈائریکٹ سورج نہ پڑے۔ تو اصحاب کہف بھی وہاں پر لیٹے تھے، اللہ اکبر، اللہ کروٹیں بھی ان کی بدلواتا تھا، اور وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ بھائی ہم ایک دن سوئے ہیں، گھنٹہ سوئے ہیں، دو۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہ کچھ سکے لو اور لے کر باہر جاؤ، کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ باہر گئے کھانا لانے کے لیے، تو جس بندے کو اس نے ہوٹل والے کو سکے دیے، اس نے کہا یہ تمہیں کوئی خزانہ تو نہیں ملا، یہ سکے تو 300 سال پرانے۔ خیر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں، تو پتہ چلا یہ تو اصحاب کہف۔ اس وقت وہاں پر پھر عیسائیوں کا دور آ چکا تھا، اور سب نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس وقت کے بادشاہ نے اور سارے لوگوں نے بھی قبول کر لی تھی۔ تو وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن چکے تھے 300 سال کے بعد، اور موحد تھے۔ یعنی جو اس وقت دعا کی انہوں نے، اصحاب کہف والوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا، تو اس وجہ سے اللہ نے 309 سال معجزہ کر دیا اور ان کی دعا بھی قبول کی۔ تو لوگوں نے جب وہ سکہ دیکھا چاندی کا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 300 سال پرانا ہے۔ تو پھر لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا، ان کو ولی اللہ ماننا شروع کر دیا۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو غار تھی، پھر واللہ عالم کہ وہ اس وقت زندہ رہے یا غار میں واپس گئے، تو اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں، اور وہ اس وقت پھر اس غار کے اندر ایک انہوں نے دروازہ لگا دیا، اور بتایا گیا کہ یہ اصحاب کہف والے ریحان تھے۔ تو یہ اصحاب کہف کا کچھ واقعہ ہے، یہ دعائیں کچھ اس میں خاص ہیں، وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔